میں تمہاری نیکی کو نشر کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام ہے صرف نیک کام کرنا، اور خدا کا کام ہے اس نیک کام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی لیے تو میرا مولا فرماتا ہے دعائے کمیل میں، اے پروردگار کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو تو نے لوگوں تک میری پہنچا دی، نشر کر دی۔ تو اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیجئے اور اپنا کام آپ کیجئے۔ ایک نبی تھے، ایک زمانے میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا من لا یحضرہ الفقیہ میں، کہ ایک نبی تھے، ان کو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ جب اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلیں تو جو چیز سب سے پہلے آپ کو نظر آئے اسے کھا لینا، جب اور آگے چلنا اور کوئی دوسری چیز اور نظر آئے تو جو بھی ملے اسے دفنا دینا، کچھ بھی ملے اسے دفنا دینا۔ تیسری چیز جب اور آگے بڑھیں اور پھر آپ کو کوئی چیز ملے تو اسے گھر لے کے آ جانا۔ اب دیکھیے یہ رمز ہیں تین، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے اس نبی سے کہا جب صبح کے بعد اپنے گھر سے کل نکلنا تو جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھانا، جو چیز بعد میں نظر آئے اسے دفنا دینا، اور جو کچھ آپ کو پھر اس کے بعد ملے تو اسے گھر لے کے آنا۔ اب یہ نبی رات میں سوئے، سونے کے بعد صبح کو اٹھے، فارغ ہوئے اپنے وظائف سے اور نکل پڑے۔ اب جو نکلے سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہی ایک چیز پہ نظر پڑی، کالا پہاڑ، کالا پہاڑ اس کے اوپر نظر پڑی۔ اب حکم خدا کیا ہے؟ جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا۔ اب آدمی پہاڑ کو کیسے کھائے؟ اب شک کر نہیں سکتے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے لیڈر ہیں، اللہ کے رہبر ہیں۔ جب انہی کو اعتبار نہیں ہوگا خدا کی بات پر تو کس کو اعتبار ہوگا؟ تو اب انہوں نے سوچا کہ جب میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے اور مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لہٰذا وہ نبی جیسے جیسے بڑھتے رہے پہاڑ کا حجم خود بخود کم ہوتا رہا، اور جب وہ نبی اس کے قریب پہنچ گئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتے ہوتے ایک لقمہ بن گئے، کالا لقمہ۔ دور سے نظر آ رہا تھا پہاڑ، وہاں جا کے دیکھا کالا لقمہ۔ حکم خدا کیا تھا کہ جو چیز پہلے ملے اسے کھا لینا۔ جناب وہ جو نبی تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ دیکھنے میں برا محسوس ہو رہا تھا مگر اب جو کھایا تو بڑی لذت آئی۔ کہنے کہ واقعا میرے پروردگار کی حکمت دیکھیے، پہلے کالا پہاڑ لگ رہا تھا، جیسے جیسے میں قریب ہو گیا چھوٹا ہو گیا، اس کے بعد لقمہ بن گیا، پھر لقمے کو میں نے کھا لیا، اور لقمہ ایسا لذیذ کہ جو کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ وہ لقمہ کھا کے اب حکم ہے اور آگے چلیے۔ یہ اللہ کے نبی اور آگے چلے۔ انہوں نے جا کے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک تشت ہے جس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، زر و جواہرات، ہیرے، پورا تشت بھرا ہوا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تشت لے کے بھاگ جاتے۔ حکم خدا کی کیا تھا؟ جب آگے چلنا تو جو چیز ملے اسے دفنا دینا۔ انہوں نے گڈھا کھودا اور گڈھا کھود کے اس کو زر و جواہرات کو دفنا دیا۔ اس کے بعد اور آگے چلے۔ حکم کیا ہے؟ اب جو تیسرے نمبر پہ کوئی چیز ملے اسے گھر لے آنا۔ اب جو اور آگے چلے تو کیا دیکھا؟ وہی تشت زر و جواہرات سے بھرا ہوا جو دفنا کے آیا تھا وہی آگے پھر پڑا ہوا ہے۔ اب حکم خدا ہے اسے گھر لے کے آ جانا، گھر لے کے آئے۔ آواز قدرت آئی، میرے نبی اس سے کچھ چیز سمجھ میں آئی آپ کے؟ کوئی چیز سمجھے آپ؟ ایک تو دیکھیں زر و جواہر گھر آ گیا، آپ کچھ سمجھے؟ یا پروردگار میرے معبود میں نہیں سمجھا، مجھے بتا اس کا ریزن کیا ہے، یہ وجہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہا میں نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا جانا، تمہیں کالا پہاڑ نظر آیا تو وہ کالا پہاڑ نہیں تھا، وہ تمہارا غصہ تھا، وہ تمہارا غضب تھا،
یہ غصہ دین میں نہ جانے کتنا نقصان پہنچاتا ہے، یہ غصہ نہ جانے کتنے غلط کام آپ سے کرا دیتا ہے۔ بیوی کو مار دیا غصے میں آ کے بلا وجہ، ماں کو آنکھیں دکھا دی بلا وجہ، بھائیوں پہ غضبناک ہو گئے بلا وجہ، گالیاں دے دی کسی کو بلا وجہ۔ تو یہ غصہ ہے جو آدمی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، اور بعد میں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگتا پھرتا ہے رشتہ داروں سے، پچھتاتا ہے انسان بہت زیادہ۔ نبی کو بتانے کا مقصد یہ تھا، میرے نبی جب بھی غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی لینا، اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا اس لقمے کو کھانے میں مزہ آیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، اتنی ہی لذت آئے گی کہ جتنا اس کو کھانے میں آئی ہے۔ کہا پروردگار اس کا مقصد کیا تھا؟ کہا ہم نے جو آپ کو آگے بھیجا تھا، آگے آپ کو ایک تشت ملا تھا جس میں زر و جواہرات بھرا ہوا تھا، تو ہم نے کہا تھا دفن کر دینا۔ ہاں پروردگار تو نے دفن کیوں کروایا؟ کہا یہ زر و جواہرات نہیں تھے، یہ تمہاری نیکیاں تھیں، یہ تمہارے نیک کام تھے، یہ تمہاری نمازیں تھیں، یہ تمہاری روزے تھے، یہ تمہاری غریبوں کی مدد تھی، یہ تمہاری یتیموں کی ہیلپ تھی، یہ تمہاری بیواؤں کا جو سہارا بنے تھے آپ، وہ تھا، وہ جو آپ بھائیوں کو دیتے تھے، ماں باپ کو دیتے تھے، خاندان کو دیتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے، وہ جو ان کی مدد کرتے تھے ضرورت کے وقت۔ یہ زر و جواہرات وہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو تمہیں نشر کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو نیکیوں کو دفن کر دو۔ نیکی کرو، اسی لیے کہا تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی نیکی کرو اور اس کو دفن کر دو۔ کہا میں نے تو دفن کر دی تھی، لیکن جب میں آگے پہنچا تو وہی تشت مجھے ملا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، نیکیاں کر کے دفنانا تمہارا کام ہے، اور ان نیکیوں تک لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، نیکیوں کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام ہے نیکی کرنا، آپ کا کام ہے میدان جہاد میں قدم جما کے لڑنا، آپ کا کام ہے مصلی پہ جا کے عبادت کرنا، آپ کا کام ہے رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھنا، آپ کا کام ہے غریبوں کی رات میں مدد کرنا، مگر ایسا نہیں کہ یہ چھپا رہ جائے گا۔ اتنا تو مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ کسی چیز کو پھیلانا چاہیں تو آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کی پاور زیادہ ہے؟ بھائی یہاں مجھے بتا دیجئے، غور فرق ہو، آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کسی چیز کو پھیلائے گا اس کی پاور زیادہ ہے؟ تو حتماً آپ کی تو پاور کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی پاور زیادہ ہے۔ آپ نیک کام کر کے کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے اکثر تک، لیکن اللہ پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کر کے کہتے ہیں نہیں، مگر ان کی نیکیوں کو اللہ کسی بھی بہانے پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے، چاہے مرنے کے بعد نشر ہوں، مگر خدا نشر ضرور کرتا ہے۔ اور یقین نہیں آتا تو جنگ احد میں جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا لڑ رہی ہے، علی تلوار چلا رہے ہیں، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حکم جب خدا ہوتا ہے جبرائیل تلوار لے کے جاؤ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی تلوار چلانا تمہارا کام تھا، کوئی تعریف کرنے والا تمہاری وہاں نہیں تھا، لہذا ہم نے پوری دنیا میں تعریف کر کے قیامت تک لا فتح کا قصیدہ دنیا تک پہنچا دیا۔ کام کرنا تمہارا کام ہے، نشر کرنا خدا کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجنے میں اب غور فرمایا آپ نے، تو ہمارے اکثر و بیشتر کاموں میں ہم نیک کام کرتے ہیں مگر خلوص نہیں ہوتا۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے امام کیا فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اگر تو اللہ کی عبادت خلوص سے کر لے، دیکھیے عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کوفہ میں، اس کی شاپ مسجد کوفہ کے بالکل قریب تھی، اس نے اپنی شاپ کو بند کیا اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ مولا علی بھی مسجد کوفہ میں تھے، اب مولا علی نکلنے والے تھے مسجد سے، وہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ نماز پڑھ کے نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا اچھا مولا سلام علیکم، مولا نے سلام کا جواب دیا،
ابھی گیا تھا ابھی فوراً آ گیا۔ امام نے فرمایا بھائی جب اپنی شاپ بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے تھے تو ذرا ڈھنگ سے نماز پڑھ لیتے۔ اس نے کہا اچھا مولا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گیا مسجد میں۔ اب پہلے تو 8 رکعت ختم کر دی تھی 2 منٹ میں، اب 8 رکعت میں لگا دیا آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا مولا اب تو ٹھیک سے پڑھ لی۔ مولا نے فرمایا نہیں، اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے یا کوئی مولوی ہوتا، عجیب بات ہے مولوی صاحب آپ کی، پہلے تو میری اس نماز کو غلط بتایا، اب جو میں دوبارہ پڑھنا ہے دوبارہ پڑھ لی تو اب کہتے ہو پہلے والی صحیح تھی۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا بس اتنا اور فرما دیجئے، یہ اتنی دیر تک پڑھ کے آیا، وہ جلدی جلدی پڑھی، وہ اچھی کیوں تھی؟ کہا وہ چاہے جیسی تھی مگر اللہ کے لیے تھی، اور یہ دوسری نماز تو نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ علی بتانا چاہتا ہے عبادت میں خلوص اتنا ہو، صرف خدا کے دکھانے کے لیے ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ یا بہلول دانا آپ سمجھ لیجئے، بہلول دانا، بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک مسجد بن رہی ہے۔ اب لوگوں سے کہا کہ یہ مسجد کس کے لیے بن رہی ہے؟ کہا اللہ کے لیے۔ کہا اللہ کے لیے کسی اور کے لیے؟ کہا نہیں اللہ کے لیے بن رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو کل پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے لیے بن رہی ہے یا کسی اور کے لیے۔ اب یہ جو معمار تھے، مسجد تعمیر کرنے والے تھے، مزدور تھے، وہ جو لوگ تھے وہ مسجد کو تعمیر کر کے نکل گئے اپنے گھر رات میں۔ رات کے سناٹے میں جناب بہلول آئے، ایک تختی لکھی جس پہ لکھا اس مسجد کے بانی ہیں بہلول دانا، اور مسجد کے صدر دروازے پر لکھ کے لگا دیا۔ اب جو صبح کو ٹیم نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب جو دیکھا اس پہ کہ مسجد کا بانی بہلول دانا، کہنے لگے کم بخت کو بلاؤ، اس پاگل کو بلاؤ، کیسا آدمی ہے، 1 روپیہ چندہ دیا نہیں، 1 روپیے کی ہیلپ نہیں کی، 1 پیسہ مسجد میں لگایا نہیں، اور آپ جو ہیں وہ لکھ کے چلے گئے مسجد کا بانی بہلول دانا۔ ایک مرتبہ بہلول دانا کو بلایا، مارا، پیٹا، جب پٹائی ہو گئی تو اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا کہ میں پٹ تو گیا، مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری حقیقت کھول کے رکھ دی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے کل پوچھا تھا یہ کس کے لیے بن رہی ہے، آپ نے کہا تھا اللہ کے لیے بن رہی ہے، میں نے کہا یہ اللہ کے لیے نہیں بن رہی ہے۔ کہا تو نے کیسے ثابت کر دیا؟ کہا پہلے تو یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے بنائی ہے وہ اللہ جانتا ہے یا نہیں کہ تم نے بنائی ہے؟ کہا بالکل جانتا ہے۔ کہا تو میرے تختی لٹکانے سے کیا میں مالک بن گیا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اس لیے کہ ہمارا خدا نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو عزیزو اپنے عمل میں خلوص پیدا کیجئے۔ جب انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے تو تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری بن جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنی دیر کیا، اللہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے۔ بس عزیزو یہ میں نے بتایا اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور پھر آپ یہ کام ساری عبادتیں خلوص سے کریں۔ خلوص کے اوپر میں اور بھی 2-3 مجالس پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی تک ایک ہی حق میں نے بتایا، اللہ کا حق۔ آج سے ہم اور آپ دوسرے حق کی طرف چلتے ہیں کہ امام نے جو حقوق بیان کیے، دیکھیے میں جو حقوق بیان نہ کروں بے ترتیب، پہلا ہے اللہ کا حق، بعد میں ہے اپنے نفس کا حق، اس کے بعد ہے زبان کا حق، اس کے بعد ہے کان کا حق، اس کے بعد ہے پیروں کا حق، اس کے بعد ہے ہاتھوں کا حق۔ تو ابھی تو انسان کے اعضاء جسمانی کے حقوق کے اوپر مجھے پورا بولنا تھا، لیکن آج میں جس چیز کی شدید ضرورت ہے، کچھ حقوق چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پہ ایک حق بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اولاد کے اوپر باپ کا حق۔ اب اس حق کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مولا امام سجاد کیا فرماتا ہے، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ
वलौलाहु लम तकुन फमहमा रअयता फी नफ्सिका मिम्मा युजिबुका फअलम अन्ना अबाका अस्लुन निअमत अलैक फी वहमदिल्लाह वशकुरहु अला ज़ालिक। पहले तर्जुमा सुन लें। अल्लाह का हक मैंने साबित कर दिया। अल्लाह का हक क्या है? अब बाप का हक सुन लीजिए। जवानों, मोहतरम जवानों, अज़ादार जवानों, मातमदार जवानों, कहीं ऐसा ना हो मजलिसें करें और कबूल ना हो, मातम करें और कबूल ना हो, इबादत खुदा करें और कबूल ना हो, इसलिए कि जो मैं अब हक बता रहा हूं, अल्लाह की सारी इबादत भी बेकार है अगर आपसे आपका बाप नाराज है। मैं माँ का नहीं बता रहा हूं, माँ का हक इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आएगा। आज सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का हक बताना चाहता हूं। अजीब जुमला फरमाया, खुदा की कसम, बड़ी साइंस है, बड़ी फलसफा है। इस इल्लत और मालूल का आप वजूद समझते हैं। एक चीज होती है इल्लत, एक होती है मालूल। बात समझ रहे हैं? आग इल्लत है, धुआं मामूल है, मालूल है। आग इल्लत, धुआं मालूल। अगर आग ना हो तो धुआं कहां से होगा? नहीं होगा ना। तो इसी तरह याद रखिए, इमाम ने जो जुमला जवानों के लिए फरमाया, आज का जवान सबसे पहले थोड़ी सी जॉब करने के बाद, थोड़ा सा कमाने के बाद, थोड़ा सा इख्तदार हासिल करने के बाद सबसे पहले माँ बाप की नजरों में नजरें डालता है और नजरें डाल के कहता है आपने हमें दिया ही क्या है। कहते नहीं कहते? ये उन जवानों के लिए आज मजलिस है जो इमाम सज्जाद बताना चाहते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो बाद में बताऊंगा कि क्या दिया बाप ने, लेकिन अभी तो आप इमाम से सुन लीजिए। इमाम क्या कहते हैं, सुनिए। फ़अलम अम्मा हक़्क़ु अबीक फ़तअलम अन्नहु अस्लुका। तेरी गर्दन पर तेरे बाप का हक है, जान ले। फतालम या फालम, जान ले। क्या जान ले? अन्ना अबा का असलो का, तेरा बाप तेरी जड़ है, तेरा बाप तेरी असल है। व अन्ना का फरउहु, और तू उसकी शाख है। फिर गौर फरमाएं, तेरा बाप, जवान कहता है ना बाप ने दिया ही क्या है, इमाम क्या फरमाते हैं, तेरी गर्दन पे तेरे बाप का हक क्या है कि तू ये जान ले कि तेरा बाप तेरी जड़ है और तू उसकी शाख है। खाली इतना ही नहीं, फिर फरमाते हैं वल्लाहु लम तकुन, अगर ये जड़ न होती तो तू भी न होता। आपने कभी देखा अगर दरख्त की जड़ ना हो तो क्या शाख हरी भरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। न शाख हरी भरी हो सकती है, बल्कि शाख होगी ही नहीं। शाख का वजूद दरख्त की जड़ की वजह से है। अगर जड़ ही ना हो तो कोई दरख्त ही नहीं होगा, दरख्त ही नहीं होगा तो न फल होंगे, न पत्ते होंगे, न शाखें होंगी। पहले मेन है जड़। इसी तरह जब आप कोई इमारत बनाएं तो उस बुनियाद को भी असल कहते हैं। यानी आप बिल्डिंग तभी तो खड़ी करेंगे ना जब जड़ होगी, जब बुनियाद होगी, जब असल होगी। या आप महल बना देंगे बगैर जड़ के, बगैर बुनियाद के? नहीं बना सकते ना। तो इमाम यही फरमाना चाहते हैं, तेरा बाप तेरी जड़ है, तू उसकी शाख है। अगर वो न होता तो तू भी न होता। फिर फरमाते, खुदा की कसम, मेरे जवानों सुन लीजिए, नौजवानों सुन लीजिए, मैंने अपने लहजे को बिल्कुल लेक्चर का लहजा बना लिया ताकि मैं आपके जहनों में बात उतार दूं। पता क्या फरमाते हैं, जाकरी को छोड़ते हुए, खाली आपको बात समझाते हुए, फम्मा हम्मा राइता फी नफ्सिका मिम्मा युजिबुका, जब तुझे अपने नफ्स में, जब तुझे अपने जिस्म में, जब तुझे अपनी शख्सियत में, जब तुझे अपनी जात में कोई चीज अच्छी लगने लगे तो ये समझना कि ये चीज मेरी वजह से नहीं है, ये मेरे बाप की वजह से है। अरे तवज्जो चाहता हूं, क्या फलसफा पेश किया मेरे मौला ने। फिर सुन लीजिए,
تیرا باپ تیری جڑ ہے، تو اس کی شاخ ہے، اگر جڑ نہ ہوتی تو نہ ہوتا۔ اگر تجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز لگے کہ جو تجھے اپنے نفس میں اچھی لگنے لگے، مثلا تو بہت بڑا ٹیچر ہے، تو بہت بڑا وکیل ہے، تو بہت بڑا جج ہے، تو بہت بڑا خطیب ہے، تو بہت بڑا نوحہ خان ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تیرے ہاتھ بہت اچھے، تیرے پیر بہت اچھے، تیرا چہرہ بہت اچھا، تیرا فن بہت اچھا، کائنات کی ہر شے تیرے پاس ہے، کائنات کی دولت تیرے پاس ہے۔ جب تجھے اپنے نفس کے اندر کوئی بھی چیز اچھی لگنے لگے تو جب اچھی لگنے لگے تو اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ یہ چیز تیری وجہ سے نہیں ہے، یہ چیز تیرے باپ کی وجہ سے ہے، چونکہ تیرا باپ تیری جڑ ہے۔ اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ سپاہی بن گئے، کیوں بنے آپ سپاہی؟ آپ ہیں تبھی تو سپاہی بنے۔ آپ بہترین ٹیچر ہیں، کیسے ٹیچر بنے؟ اس لیے کہ آپ ہیں۔ آپ جج بنے، آپ وزیر اعظم بنے، آپ صدر بنے ہیں تو کس لیے بنے؟ اس لیے کہ آپ ہیں۔ آپ بہت بڑے دولت مند بنے، اس لیے کہ آپ ہیں۔ آپ بڑے آفیسر بنے، اس لیے کہ آپ ہیں۔ آپ مولوی بنے، آپ عالم بنے، آپ نوحہ خان بنے، آپ ماتمدار بنے، آپ مجلس کے بانی بنے، آپ انجمن کے صدر بنے، کس لیے؟ کہ آپ ہیں۔ اور ذرا گہرائی میں چلے جائیے، آپ نے مکان بنایا اس لیے کہ آپ ہیں، اگر آپ ہی نہیں ہیں مکان کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ ہیں، آپ کو ضرورت ہے نا مکان کی۔ اگر آپ کے جسم نہیں ہے، آپ کے باڈی نہیں ہے، آپ ہیں ہی نہیں تو محل کا کیا کریں گے؟ دولت کا کیا کریں گے؟ اچھا، آپ یہ بیوی جو آپ کو ملی یہ اسی لیے تو ملی کہ آپ ہیں، یہ بچے آپ کے ہوئے اسی لیے تو کہ آپ ہیں، یہ اچھا خاندان ملا اسی لیے تو ملا کہ آپ ہیں۔ اب امام کے قول کی گہرائی سمجھیے۔ امام کہتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تو ہے، اور تو اس لیے ہے کہ تیرا باپ ہے۔ خدا کی قسم مولا کے اس جملے کی گہرائی پتہ نہیں میں پہنچا پایا آپ تک، نہیں پہنچایا۔ کائنات کی ساری چیزیں تیرے وجود سے وابستہ ہیں۔ اگر تیرا وجود ہے تو تیرے بیٹے بھی ہیں، تیرا وجود ہے تو تیرے بیوی بھی ہے، تیرا وجود ہے تو رئیس بھی ہے، تیرا وجود ہے تو وزیر اعظم بھی ہے، تیرا وجود ہے تو عالم بھی ہے، تیرا وجود ہے تو نوحہ خان بھی ہے۔ اے نوحہ خانوں غرور میں نہ آنا، اے مرثیہ خانوں غرور میں نہ آنا، اے مجلس پڑھنے والوں غرور میں نہ آنا، اے مجلس کرنے والے جوانوں غرور میں نہ آنا، اے ماتم کرنے والوں تکبر میں نہ آنا۔ خبردار، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ ہیں، اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے۔ تو پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو باپ سے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ مطلب کیوں کہہ سکتے ہو آپ؟ کیا ریزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے اس منبر پر، اور یہ میرا جملہ ہر سننے والا اپنے دلوں پہ نقش کر لے، نوٹ کر لے۔ ماں باپ اگر کچھ بھی نہ دیں، خالی حلال طریقے سے پیدا کر کے چھوڑ دیں، تب بھی ان کا نام ہی کافی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کے قسم بہت بڑا جملہ ہے۔ ماں باپ کچھ بھی نہ دے، خالی حلال طریقے سے پیدا کر دیں، یا لفظ کو بدل کے یہ کہوں، باپ کچھ بھی نہ دے مگر خالی ایک حق دے دے کہ جب بھی اجتماع میں تم سے پوچھا جائے تیرے باپ کا نام کیا ہے تو اپنے نام کے بعد میرا نام لگا دینا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، بڑی غور سے سنا، تو سنیے یہ بات۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سماعت کر رہے ہیں، کیا دیا باپ نے؟ یہ جو اپنے نام کا حق دے دیا کہ میرا نام لگا لیا کرنا اپنے نام کے بعد، عزادار حسین، باپ کا نام انصار حسین، تو میری ساری عزت اس نام میں ہے جو میرے باپ کا نام ہے۔ آپ مثلا آپ کے باپ کا نام یہ مطلب ارسلان، باپ کا نام کا شاکر حسین، تو یہ جو آپ کے باپ شاکر حسین نے آپ کو یہ عزت دی نا کہ جب تم سے مجمع میں پوچھا جائے تمہارا نام کیا ہے تو میرا نام ساتھ میں لگا دینا، تو ساری عزت ولدیت میں ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہائے، اسی لیے میرے مولا نے جب بھی کوئی نام پوچھتا تھا تو کہتا انا علی ابن ابی طالب، میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے، کیونکہ ساری عزت باپ کے نام میں ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے۔ آپ داخلے کے لیے اسکول میں پہنچے اور آپ نے چاہا کہ میرا داخلہ ہو جائے،
اور جب داخلے کے لیے آپ کو لے جایا گیا کہ آپ کا داخلہ ہو رہا ہے، پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا بچے کا نام، کہا فلاں صاحب، کہا بچے کے باپ کا، کہا بھائی اس کے باپ نہیں ہے، نے کہا مر گئے، کہا مرے بھی نہیں ہیں، کہا پھر، کہا شروع ہی سے باپ نہیں ہے۔ تو کیا اس بچے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیا آج ہمارے اسکول میں وہ بچہ آیا ہے کہ جس کے باپ ہی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ساری عزت تمہیں اس نام سے ملی ہے، اگر تمہیں تمہارا باپ اپنے نام کا حق نہ دیتا تو خدا کی قسم دنیا میں حرامی کہلاتے، ذلیل کہلاتے۔ یہ تمہارا باپ کا نام ہے جو تمہیں عزت دے رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس کائنات میں سب کچھ ہو مگر باپ نہ ہو تو اسے لوگ حرامی کہتے ہیں، عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں نماز میں شرط بھی یہی ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھیے جو حلالی ہو، تقلید اس کی کیجئے جو حلالی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ باپ کا نام ہی تو آپ کو حلالی کرتا ہے، یہ نہ کہیے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ چلیے اس وقت تو آپ بچے ہیں، آپ کو شعور نہیں ہے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے، دولہے راجا بن گئے، لمبا سا سہرا لگا کے بارات لے کے پہنچے، 2-3 ہزار کی بارات گئی آپ کے ساتھ میں، آپ بیٹھے، 2 مولانا لوگ آ کے بیٹھے، لڑکے کے وکیل نے آپ سے پوچھا سرکار آپ کا نام، کہا فلاں، کہا باپ کا نام، کہا نہیں، کہا مر گئے، کہا مرے بھی نہیں، کہا کیوں، کہا شروع سے میرے باپ ہی نہیں ہے، میرے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، کون میرا باپ ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ارے بھائی، اب وہ سسر نے سن لیا، سسر نے کہا کہ میرے داماد سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا سرکار کوئی بات نہیں ہو رہی، آپ کا داماد دنیا میں سب سے نرالا ہے، آپ کے داماد کے باپ نہیں۔ انہوں نے کہا مر گئے ہوں گے، کہا نہیں مرے نہیں ہیں۔ کہا زندہ ہے، کہا زندہ بھی نہیں ہے۔ کہا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، شروع سے نہیں ہے، یہ بے باپ کے ہیں۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، 2,000 کا مجمع کھڑا ہے، 3,000 کا مجمع، چاہے آپ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے جائیے، یہ 10 لاکھ کا سوٹ آپ کو عزت دلا دے گا؟ نہیں۔ اور اگر چھوٹا سا کوئی نام ہوتا ہے لگانے کے لیے تو وہ عزت دلا دیتا۔ وہ بیوی جس کے اوپر آپ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ بیوی تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بیوی تمہاری جاب کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بیوی تمہاری پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں ملی۔ سسر نے سنا میرے داماد کے باپ نہیں ہے، دولت بہت زیادہ ہے، یہ بچہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، فوراً کہتا ہے لے جاؤ بارات، مجھے اپنی نسل کو بدنام نہیں کروانا ہے، مجھے اپنی بیٹی حلالی سے دینی ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، کسی حرامی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے۔ اب بتاؤ، جو عزت تمہیں پوری دنیا نہ دے سکے وہ عزت تمہیں باپ کا نام دلا رہا۔ یہ ہے امام کا مقصد، جو امام بتانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے، اگر، اور تو اس کی شاخ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ اور جب تجھے اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو کر ماں باپ کا شکریہ ادا، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو تو وزیر اعظم نہ بنتا، اسی لیے تو وزیر اعظم بنا کہ تو ہے، اسی لیے تو حاکم بنا کہ تو ہے، اسی لیے تو راجا بنا اس لیے کہ تو ہے۔ اور اگر تو ہی نہیں ہے تو پوری کائنات تمہارے لیے اس لیے ہے کہ آپ ہیں، اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے۔ چلیے اسکول میں عزت بچائی باپ کے نام نے، دولہے راجا بنے تو عزت بچائی باپ کے نام نے، چاہے باپ مرحوم ہی کیوں نہ ہو۔ آخری مسئلہ جہاں آپ کو ذلت ذلیل ہونے سے بچا لیا وہ بھی باپ کا نام، خدا کی قسم یاد رکھیے، وہ بھی باپ کا نام ہے۔ کب؟ جب آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، مر گئے، تلقین ہونے لگی، تلقین میں آپ کیا کہتے ہیں جو مولانا تلقین پڑھتے ہیں؟ یا فلاں ابن فلاں اسماء فم، اے فلاں، اے فلاں کے بیٹے۔ خالی تلقین میں نام نہیں ہے آپ کا، آپ کے باپ کا بھی نام ہے۔ اگر یہ تلقین میں باپ کا نام نہ ہوتا تو وہاں بھی دنیا گالیاں دے کے آتی کہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، مگر قبر میں بھی جس نے عزت کو بچایا اسے باپ کا نام کہا جاتا ہے۔ غور کر لیجئے، تلقین دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، تلقین نکالیے اس میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد امام کو سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے تیرے باپ کی وجہ سے تجھے ملی ہے، ورنہ تجھے، اچھا چلیے
مدرسے میں عزت بچی باپ کی وجہ سے، دولہے راجہ بنے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے، قبر میں پہنچے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ مولا کے عزادار بنے، ارے توجہ چاہتا ہوں، مولا کی محبت تمہارے دل میں آئی اسی وجہ سے تو آئی کہ آپ کے باپ ہے، اگر بے باپ ہوتے تو کبھی علی کی محبت دل میں نہ آتی، کبھی اہل بیت، اس لیے کہ نبی نے فرمایا لیا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت پاک ہو، اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت نجس ہو۔